صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز اسلام کی نشانی ہے۔ جس کا دل نماز کی طرف متوجہ رہا اور اس نے تمام شرائط کے ساتھ ٹھیک وقت پر اور ٹھیک طریقے سے نماز پڑھی، وہ مومن ہے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے لیے وعدہ کر لیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرے گا اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا میرا اس شخص کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ روایت ہے، فرمایا جس کسی نے یہ سمجھ لیا جان لیا کہ نماز اس پر فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے، اور اس نے اسے ادا کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ جنت میں جائے گا جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا نماز کو۔ اور یہ بھی ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان سے مراد کے جو علم رکھتا ہے، جو اس بات کا علم رکھتا ہے، جو علماء کی صحبت میں بے شک کچھ لمحے اس نے اپنا ٹائم گزارا، وہ جانتا ہے کہ روز محشر سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا جو سوال ہے بندے سے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نمازیں ٹھیک ہوئیں تو وہ کامیاب و کامران ہوا، اور اگر نمازوں میں نقصان نکلا تو وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ اللہ اکبر، یہ پہلا سوال جو ہے وہ لازمی ہے۔ جب انسان پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، آسانی سے اس نے اگر قدم رکھ لیا تو آخری جو آگے اس کے جو پودے ہیں، جو اس کے زینے ہیں، وہ آسانی سے طے کر پائے گا اور آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر انسان کی نماز میں نقصان نکلا تو وہ آگے بھی ذلیل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ سوائے یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پہ آ گئی، اللہ اکبر، وہ تو مراد کو پہنچ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حساب لگائیے، جب انسان اب ایک بندہ نمازی تو ہے لیکن اس کی کچھ فرائض رہ گئے تو اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس نے نوافل بھی پڑھے ہوں گے، اس کا حساب لیا جائے گا، اس کی نمازیں کم پڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے نفلوں کو فرضوں میں بدل دو۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے اس کے نفلوں کو فرضوں کی جگہ پہ لے آؤ اور ان کی کمی کو پورا کر کے اس کو جنت میں بھیج دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو اور ذکر کو قبول نہیں فرماتا، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، اس کی تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ بجلی کی مانند پل صراط سے گزر جائے گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، پابندی کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی باجماعت پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی نمازوں میں سستی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 15 سزائیں دے گا۔ اس کو کتنی سزائیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ اللہ اکبر، پہلی سزا اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، دوسری اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی ختم کر دی جائے گی، اور نمبر 3 جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کچھ ثواب نہیں دے گا۔ چوتھی سزا اس کی یہ ہوگی کہ اس کی دعا آسمان تک اٹھنے نہیں دی جائے گی۔ 5ویں سزا، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اور موت کے وقت کی کون سی سزائیں ہیں؟ نمبر 1، پہلی سزا ہوگی ذلیل ہو کر مرے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، پیاسا مرے گا، اگر دنیا کے سمندر بھی پی جائے تو بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور قبر کے اندر سزا کون سی ہوگی؟ پہلی، اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسری میں پیوست ہو جائیں گی۔ دوسری اس کی سزا ہوگی، اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی، اور وہ دن رات انگاروں پر
انگاروں پر لیٹے گا۔ نمبر 3 اس کی تیسری سزا یہ ہوگی کہ اس کی قبر میں اس پر اژدھا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع الاقرا یعنی گنجا سانپ ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کا سفر ہوگی۔ وہ مردے سے کلام کرے گا اور کہے گا میں گنجا اژدھا ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوگی۔ یہ بجلی، یہ جو زمینی بجلی نہیں، آسمان کی بجلی کی کڑک ایسی بجلی کی کڑک ہوگی۔ اور وہ کہے گا مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تجھے نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر ظہر سے لے کر عصر تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر عصر سے لے کر مغرب تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر مغرب سے عشاء تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر عشاء سے فجر تک ماروں۔ اور جب وہ اسے مارے گا تو وہ زمین کے اندر 70 گز دنس جائے گا، چنانچہ وہ قبر میں قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور میدان حشر میں جو اس کی سزائیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ اس پر حساب میں سختی ہوگی۔ نمبر 2 اس کی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، اللہ تعالیٰ غصے سے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے غصے سے آئیں گے۔ نمبر 3 تیسری سزا ہوگی جہنم میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اس کے چہرے پہ لکھی ہوگی اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر ہوگی جس طرح تو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرے اسی طرح آج تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معجوز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی سے نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا